کہ اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی التحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا اگر طبیعتوں پہ بار نہ سمجھیں تو۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں، انہوں نے کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی سواری نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ابھی حالیہ ترکیہ اور شام میں ایک زلزلوں کی آفت آئی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ بالخصوص ان دونوں ممالک میں انسانیت کے حال پر رحم فرما۔ مرحوم سید سمر عباس کے میرے مولا درجات بلند فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سامعین گرامی، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ خیریت ہے بابی ساری؟ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے برادران برسر ممبر تشریف فرمائیں، ہر حوالے سے انشاءاللہ مجھ سے اچھا پڑھنے والے اور بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے، یہ سلسلہ انشاءاللہ شام تک چلتا رہے گا۔ سامعین گرامی، بہت تھوڑا پڑھنا ہے بس، اجازت لے۔ سامعین گرامی، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں میرے مولا کے گھر میں غم کوئی نہیں اور منکر کے صحن میں خوشی کوئی نہیں۔ بہت اجازت ہے میں تھوڑا سا ذرا بھی مجھے دیر نہیں کرنی۔ بابا نظر شاہ جی سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ میری آواز ان تک جا رہی ہے۔ پورے 2:30 بجے مجھے لاہور ایئرپورٹ پہ جانا تھا اور پڑھنا ہے مجھے رات کو کراچی میں 3 جگہ پہ، اور میری یہی منت تھی کہ 12:30 بجے مجھے یہاں سے نکال دیں، لیکن اب وہ ذرا زیادہ مجھ پہ حق جتاتے ہیں کیونکہ میرا جو یہاں پہ حساب کتاب ہے، میرے خیال سے ہر ذاکر کا ہی اپنا ایک الگ سا پیار ہے، لیکن میرا تھوڑا سا پیار سے اگلا لیول ہے جس میں محبت میں زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ذرا بھی نہیں سوچا جاندہ بھی ایسی پیار اچ کر بھی لگی تک ہی ہو گیا۔ گزارش سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا یہ حساب ہے۔ تو اب وقت آپ کے سامنے یا 12:30 ہو چکے ہیں، آپ ٹوٹی پھوٹی 2-4 باتوں کا وزن کریں۔ سمجھ گئے؟ ایک اور بات کر رہا ہوں، آپ کا ماحول ہوا تو میں کلام پڑھوں گا، پھر بھی کلام پڑھوں گا اور ممبر بہتر پڑھنے والوں کی آواز میں گھڑی تے تسی ٹائم رکھو انشاءاللہ، 2 دانے پھری تے او دی جائی تے اگلی گل سنو۔ جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، یہ جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ یہ دن ہے، یہ جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ اوپر سورج نکلا ہوا، خدا کی قسم مجھے اس جملے پہ بھی ایسے ہی یقین ہے کہ بالخصوص اب جو یہ راتیں آ گئی ہیں نا، ان رات، اب آج کی شب 3 شعبان کی شب ہے، کل میری مختومہ کی آمد تھی۔ سفیر صاحب، یہ جو شب ہے یہ بی بی 3 شعبان کی شب آ رہی ہے، میرے امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے۔ مجھے جس طرح اس خدا کے ہونے پہ یقین ہے، مجھے ایسے ہی اس جملے پہ یقین ہے، بخدا ان شب و روز میں زمین پہ جلتی بجھتی ہوئی کسی چھوٹی سی موم بتی سے لے کر
کسی سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک بزرگوں جو بھی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا ہے۔ دو منٹ ہو گئے میں نے گل اپنی شروع کی تھی۔ بھائی جان مجھے دیکھیے گا اور میں نے دیکھا ہے 2 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بات شروع کیے ہوئے، تسی سارے میرے تو چنگے ہو، تو سارے دی با خدا خاک کے پاوی نہیں علی کی باسس کری، لیکن محسوس نہ کرے آئے تسی ہون آئے ہو میں رات دا آیا تو انہوں امام حسین علیہ السلام دا واسطہ مولا حسین دے ناتے جتھے بیٹھے ہوئے تو 2 قدم اگے آؤ گے جے میرے مولا دے ناتے آ سکتے ہوتا کہ میرے بعد علی برامن سونا ماحول مل گیا تو چلو میرے حق کی دعا تا کر کے ویسے نہیں اگو جو جا پئی ہوئی ہے تو تسی کیوں پیچھے بیٹھے ہو؟ بزرگ بیٹھے رہن جوان مولا حسین دے ناتے جا سکو، بابا نظر شاورن دے سمیت تے میں مولا حسین دے ناتے بابا نظر شاوری بھی آ سکتے ہیں، باقی میری گل کوئی نہیں۔ پڑھو صلوات مل کے اونچی آواز دینا۔ 2 سے 3 سلام کے شعر ہیں ممبر آپ لوگوں کیا حال ہے؟ اجازت ہے نا میں نوکری شروع کر دوں؟ آپ سنیے سامعین، یہاں پہ وہ کام ہی نہیں ہے کہ داد نہیں ملنی تم اللہ معافی دے اگلے سال کو نہیں پڑھنی یا مل ویسی تو بات پکی ہو ویسی، لٹرلی یہاں پر کوئی ایسا سین ہے ہی نہیں۔ پکی آلریڈی تا حیات میری اتھے پکی ہے، یقین جانو میں 9واں سال کرما لے ہوں، میں 2014 پہلی بار یہ مجلس پڑھی آئی ہوں میں بھی بزرگ ہویا پہ تو میری گل سمجھ آؤں دی پہ نے تسی 2-4 گلنا دفعہ دن کرو تو میں گیا۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں جی۔ بابا نظر شاہ جی سلام میں شروع کر رہا ہوں، ممبر بالکل میں چھوڑنے لگا ہوں، میرے مولا سلامت رکھیں۔ مصرے کا وزن کیجئے گا، پراپر کلاسیکل اردو ہے۔ سامعین گرامی مصرہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ 4 5 6 7 جوان میرے سامنے بیٹھے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو مسکرانا ہے، نہیں سمجھ آ رہی تو بولنا ہے، مضمون تبدیل کروں گا میں۔ میرے بھائی یہ 2023 ہے، اس میں ادھار والا زمانہ نہیں ہے، یا بولنا ہے یا ذاکر کو کہہ دینا ہے بھی ساڑھا وقت بھی نہ برباد کرتے اپنا سفر بھی برباد نہ کر۔ میں ہاں 2-2-4 والی بات ہے میرے بھائی، میں ایسا بندہ نہیں ہوں با خدا۔ میں دوسرے مصرے میں پوری تاریخ بند کر رہا ہوں اور تو سب 5-6 چھوڑن دی چپ میرے اندر ایک ساڑھ پا گئی ہے۔ میری گل ہوں تواڈے نال جتھے جتھے پر تسی گھڑی تے ٹائم رکھو، خدا دی قسم میں باہر اپنی گڈی چ بیٹھو سا تسی سوچدے پے ہو سو مصرہ میں پڑھ رہا ہوں، والی نجف کی ذات ضامن ہے، میں پوری تاریخ مطلع میں بند کر رہا ہوں۔ اگلا آپ کا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے۔ بہانا سے میرے بھائی تشریف فرمائے، مصرہ سنیے کیا ہوگا عداوت دشمنی، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے مشکل بات کی جو خریدار بیٹھے مل کے نعرہ حیدری کیا ہوگا عداوت کا ثبوت۔ اور جب زندگی گزر گئی میرے مولا کا ذکر کرتے کراتے ہوئے میں کلام پڑھ رہا ہوں، اپنے زبان کا مزہ لینا ہے کہ واقعی کیا ایک ایک لفظ لٹریچر پہ پورا اتر بھی رہا ہے یا نہیں اتر رہا۔ یہ کلاسیکل زبان ہے، پاکستان میں کہیں پڑھی جا رہی ہو مجھے حکم کیجئے گا، میں ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ خون جگر ممبر پہ ہے، میری اوقات کوئی نہیں۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے جوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب جسے تمام امام الشعراء کہتے ہیں، یہ اس کی زمین ہے۔ یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں اور ہے اور بھی دنیا میں سخنور کئی لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اب چوتھا مصرع بہت پامال زمین ہے، بڑے بڑے شعراء نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، میں مصرع آپ کے سامنے رکھ لوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ آخری صف تک کے عزادار پریو پنچایت اللہ تک کی پیر ڈیرے دار مجمع میرے سامنے بیٹھے ہوئے داد نہ دوی آئے، میں مشورہ دیندہ پیا استغور کرے آئے، اگر دل کے امام بڑھنے تک بات آ جائے خدا کی قسم میں مصرع پڑھوں، اگر مشورہ پسند آئے تو ہاتھ اٹھانا ورنہ چپ بیٹھنا، مشورے پہ غور ضرور کرنا۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور مشورہ دے رہا ہوں مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں پچھلی صف والے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ مفتی سے کبھی گل سمجھ آ رہی ہے؟
بولو میرے نال، مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور۔ میں مولانا بلال کاظمی صاحب کے مصرے پڑھوں، اب اس میں باخدا ایک شعر آ گیا جناب حیدر رضوی صاحب کا، میں اس شعر کو بھی انہی کی روح کو احسال کرتا ہوں۔ میری ایک عادت ہے، میرا ایک طریقہ کار ہے، میری زندگی کا حصہ ہے، میں جو مجلس بھی تقی پیر پڑھوں میں اس کا احسال اپنی والدہ کی روح کو کرتا ہوں کہ جو مومنین نے نام میرے مولا کا وسیلے سے بلند کرنا ہے، یا جو میری بار اشک آئے، وہ جو خیرات میری نیت میں آتی ہے میں وہ بھی اپنے ماں کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ مصرع اس کا احسال میں جناب حیدر رضوی کی روح کو کر رہا ہوں۔ چلے ان مبارک دنوں میں شہید کی روح کو ایک تحفہ ہماری طرف سے بھی چلا جائے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، بابا نظر شاہ جی میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جہاں جہاں بھی مریدین معتقدین بیٹھے ہیں میرے مولا عباس کے، جن 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 کی زبانوں پہ حاضری نمک حضرت عباس قرض ہے، جن جن کی ماں نے انہیں عباس علمدار کے علم پہ گروی رکھا ہے سرکار، میں مصرع پڑھوں، اپنے سروں کو وار دو پائے جناب امیر پہ، اپنے ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ، اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالو۔ مصرع آسمان سے بڑا تکبیر آ گیا، 27 فروری تک بھول گئے میں نے کربلا جا کر مولا عباس کی زمین سے زبان کو مس ہی نہیں کیا۔ میں مصرع پڑھوں میرے وجود سے بہت بڑا ہے، قافیہ کیا ہے؟ بڑا اور پڑھا اور، بھائی کیمرہ مین بندہ تو سے جڑا ہاتھ نہیں چاہتا، بڑا اور پڑھا اور، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل باتیں بلند ہو رہے ہیں، مل کے بولو نعرہ حیدری، مصرے کا وزن کی جائے گا۔ ہارون کو ٹوپی والے تو بھی نہ بولیا کرما لیا کدے منجا میں، ہارون کو ایڈی سونی ویس کوٹ پا کے چوب باونا گناہ ہوئے خدا دی قسم جے اے پا کی بھی نہیں داد دینی تلا کے منجا دے ہو کرما لیا۔ ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے، ہر وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جیسے حسین کا ماتمی ہونے پہ ناز ہے۔ پچھلے تسی بھی چاہ لے ہو کرما لوں، کوئی میں کوئی ایڈی بھاڑی گل بھی نہیں کی تھی، اے جتنے میری تسی سارے مین پہ ویدے ہو سرکار، میں تقریباً تھوڑا تھوڑا سارے ان ویدہ پہ میرے وڈے تشریف فرماؤ، جے کوئی غلطی گستاخی ہوئے میری پڑھائی تو میں دی معذرت چاہنا، لیکن جلدی ایڈی ہے کہ میں شعر توڑے حوالے پہ کردا۔ یہ جتنے بندے ماتمی میری نظر میں آ گئے ہیں نا، ہر بندہ ایک بار سوچے گا ضرور کہ یار گل میرے دل دی آئی اے علی عباس تک میں پڑی ہے، لیکن ہن میں کردہ پیا ماتمی بندے نال میری گل ہے، اور بارے دیگر گزارش کروں تفہیم، اصطلاح، لغوی معنی، اس کے علاوہ آپ نے چاشنی کے حوالے سے دیکھنا ہے، نغمگی کے حوالے سے دیکھنا ہے، لٹریچر کے حوالے سے دیکھنا ہے، قافیہ بندی کے حوالے سے دیکھنا ہے، بندش کے حوالے سے دیکھنا ہے، الفاظ کی ترتیب کے حوالے سے، مکمل طور پہ شعر زاویوں پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، بڑا اور پڑھا اور من ویک من خدا دا نہ ہی من ویک، میرا خون جگر ممبر پہ ایسے اگنور نہ کرنا، بڑا اور پڑھا اور، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور، موسیٰ کی دعا اور ہے، زہرا کی دعا اور، ماتمی سر اٹھائیں زہرا کی دعا اور، فرنٹ لیوں مصرع سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور۔ بابا جی مصرع پڑھا تھا میں نے، میرے مولا سلامت رکھیں۔ جی جی کراں، سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر، حضرت پیر جی تو جنگی نہیں کی تھی میرے نال، تو سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا۔ سامعین گرامی میں داد کے پیچھے مرنے والا ذاکر نہیں ہوں، نہ ہی کوئی میرا داد ٹارگٹ ہے، یہ ویڈیو کیمروں میں جو دیکھ رہے ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ میں نے کیا پڑھا، آپ نہیں بھی بولیں گے میرے مولا کرم فرما دیں گے، میرے معاملات میرے سرکار کے ساتھ ہیں۔ مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خدا را دنیا ماڈرنٹی کی حدیں کراس کر گئی ہے، دنیا اپ ڈیٹ ہو کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی جس کی حد نہیں ہے، اور اسے خود بھی انسان کو نہیں پتا کہ میں نے آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے۔
ہم ابھی تک ایک ہی سرکل کے گرد گھوم رہے ہیں. میں ایک نیا زاویہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خدا را آپ سامعین ہی اگر تکلیف کریں کہ ذاکر دے اندر وہ ڈر مکا دیو کہ میں اوکھی گل کراں گا تو میں امداد نہیں ملے گی. جے تھوڑی جی کوشش کرو تو ماحول تبدیل ہو سکتا ہے. جو کربلا کے زوار بیٹھے ہیں تکبیر ان کی مجبوری ہے بولنا. آپ کربلا کے زوار ہیں, میں مصرع پڑھوں اور جائیے کربلا پہ اس عنوان سے اس سے خوبصورت شعر سنو تو حکم کیجئے گا, ممبر چھوڑ دوں گا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور مصرع مصرع مصرع. زہرا کی دعا اور ہے, موسیٰ کی دعا اور ظہیر ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا اور. کہاں چلا گیا میرا مجمع؟ کہاں گئے وہ بندے جو بھی اردو پہ بول رہے تھے؟ اعجاز یہ کاظم مصرع پیر فلک شیر. میرے محترم بزرگ دعا فرمائیے گا. اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب. ایک شعر اور پڑھیے, پڑھیے داد لے دے سو دعا تو لے ہی دے سو. چلو مصرع پڑھ دے پہ. اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب بلا میں ہوتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا, جلتا ہے دیا اور بابا جی پورا قصیدہ بند ہے. جلتا ہے دیا, دیا اسد پیر دیا اور شعر ہے ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم. حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی ادا اور. ہائے 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 میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. ذرا پچھلے بھی حادثہ ہوا نعرہ حیدریہ. ارے ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم. پیر نظر شاہ جی سرکار بالکل میں ممبر چھوڑوں گا بابا جی راضی روے آئے. مولا بڑے رنگ لینے پونے ہک ہو گیا. میں ہوندہ پیان توڑے کول میرا لفافہ تیار کرو گھر مالیوں تے چھڑو میں گڑی تھائیں. ہوتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا, ہاتھوں میں وہاں تیغ یہاں لب پہ تبسم. یہ ان کا میرا اپنا ذاتی پیار ہے. ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم. فطرت تقی پیر یہ ہے. سامعین گرامی تمام احباب 27 فروری کو آئیے گا تقی شاہ جی کے ہاں. آپ تمام احباب جانتے ہیں کتنے بڑا اجتماع اور کتنا یہ دل سے فرشاد آپ چاہتے ہیں. انشاءاللہ وہاں بانی بن کے آپ کو سلام کریں گے. تمام تشریف لائیے گا. نیچر فطرت یہ کہتی ہے کہ ایک بہت معتبر چیز بھی دوسری بار آ جائے نا تو وہ پہلے جیسا اثر نہیں رکھتی. ایسا ہی ہوتا ہے, چیزیں اثر کھوتی رہتی ہیں. وہ جتنی میسر ہوگی وہ اتنی کم قیمت ہوتی جائے گی, جتنی آشکار ہوتی جائے گی اتنی آپ کی نگاہوں میں اس کا وزن گرتا رہے گا. میں قافیہ پڑھ رہا ہوں, ایک لائن میں قافیہ 3 بار آ رہا ہے. علی عباس عسکری ممبر پہ وعدہ کر رہا ہے, چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے لیکن ان کی عطا پہ ان کے طرز پہ بڑا مان ہے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں قافیہ 3 بار آئے گا اور خدا کی قسم پہلے سے زیادہ تازہ لگے گا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. بات میری پھر ماتمیوں کے ساتھ ہے. قافیہ کیا چل رہا ہے؟ بڑا اور پڑھا اور دوا اور, بہت مہربانی, دوا اور موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. ماتمیوں سر جاؤ. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ہم ماتم زنجیر, ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور. کوئی تو ہو جو مصروں کا وزن کرے. ہم ماتم آخری شعر جناب اس کلام کا, میں نے تمام موضوع چھوڑ دیا. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور. لیجئے حاصل نظم شعر آ گیا. عزت حسین کی قسم علی عباس عسکری مر تو سکتا تھا لیکن یہ قیمتی موتی تمہیں دیتا کبھی نہ. اگر تمہارے خدا کی قسم سینوں میں علی کی محبت دھڑک نہ رہی ہوتی تو. میں مصرع پڑھوں. میرے مولا کرم فرمائیں جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, نظر شاہ جی وہ واجب سمجھ کے ہاتھ اٹھائے گا اور پھیلائیے جھولیاں یار. شب 3 شعبان آ رہی ہے, نہیں مانگنا آج بھی تو پھر کب مانگنا ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں. کبیر بھائی میں کب سے دیکھ رہا
رہا ہوں آپ کو کب سے، میں ابھی بھی چھوٹا ہوں لیکن تب جینوینلی اتنا چھوٹا تھا، میں جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں ذاکر کو آپ نیچے بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، زندگی گزر گئی یار ذاکر گھر لوگ ہیں۔ میں ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، اور کی ردیف ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ بڑا اور پڑھاؤ بابا بندہ بے حضور ہے، اور نہیں آیا جڑا ہون ہاتھ نہیں چاہ سکتا، بڑا اور پڑھا اور ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دیکھا نہیں، ارے دیکھا نہیں، اس شان سے دریائے سخاوت راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا آ، مل کے بولو نعرہ حیدری، راہب نے کہا بس، راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا، میرے مولا نے کہا، اور غازی نے فقیروں کو عطا کر دیا اتنا۔ مصرع ہوتا ہے نا، غازی نے فقیروں کو عطا کر دیا اتنا، درگاہ میں مولا سے کسی نے نہ کہا۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ سامعین گرامی، تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، میرے مولا عباس خیام حسینی میں تشریف لائے اجازت نامہ مانگنے کے لیے۔ 2 شعر مجھے پڑھنے ہیں، ایک مولا عباس کا سوال ہے، ایک امام حسین کا جواب ہے، اسی پہ مجھے ممبر چھوڑنا ہے۔ مجھے مولا کی قسم کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ادھر مجھے دیکھنا، وہ اوپر خدا ہے اور نیچے قبر ہے۔ میں مظلوم کے ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں میری مخدومہ زندگی ہی چھین لیں مجھ سے، اگر یہ ٹارگٹ رکھ کے پڑھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے والا مجھ سے چھوڑی پڑے اور میرے بعد والا مجھ سے اچھی نہ پڑ سکے۔ یہ کربلا والوں کا نظام ہے، ہر کسی کا اپنا کاسہ خیرات ہے۔ میری مخدومہ سب کو کچھ نہ کچھ عطا کر رہی ہیں، خالی داؤد بھائی یہاں سے کوئی بھی نہیں جا رہا۔ گزارش میری سمجھ رہے ہیں، مجھے ایک آنسو چاہیے، وہ میری آغوش میں ڈالیے تاکہ میں اپنی بخشش کا سامان لے کر یہاں سے آپ کو سلام کروں۔ زندگی لکھی ہے تو پھر روٹی غازی کی جانب سے آتی رہے گی، اور زندگی ویسے بھی غازی کی امانت ہے۔ خیام حسینی میں علموں والا بادشاہ داخل ہوا، پھر ہوا کیا، امام حسین کو دیکھا، آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے۔ میں نے جناب عباس کی ایک حسرت بیان کرنی ہے، امام حسین کا ایک دکھ آپ کو سنانا ہے۔ تکبیر یہ سوال ہے، مولا عباس آئے خیمہ حسینی میں اور رونے لگے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا معاشقی رو رہا ہے، فرمایا غازی کیا ہوا؟ میرے مولا عباس رو کے فرماتے ہیں مولا دیکھیں نا، آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے۔ آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے۔ مولا ہمت فوج شکی اور بڑھی جاتی ہے، اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے۔ میں لکھ وری اکھا، میں لکھ وری، میں نہ اکھن سلام کروں، میرے مولا ان آنکھوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ مولا حسین اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے۔ مولا میں حیران ہوں، میں ابھی تک زندہ کیوں ہوں، میں ابھی تک میدان نہیں گیا، اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے۔ مولا حسین میری مجبوری تو دیکھیے، کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو، سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے۔ اچھا کوئی بندہ جو مشکل بات کے وزن کر سکے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے بڑا مسائب پڑھن دا، مولا حسین دی قسم ہے یارو، ہن جا گئی ہے میں اور کے چاہیے دے، سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے۔ مولا میری اتنی مجبوری ہے، مجھے میدان جانے دیں، اور امام علی مقام کا بھی تو کوئی جواب ہوگا۔ حسین فرماتے ہیں غازی تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن غازی
ذرا میری جانب سے بھی دیکھ منظر کیسا دکھ رہا ہے. مولا بیان فرمائے. میں سمجھتا تھا کہ بھی اس بندے دے سینے چ پتھر ہے جڑا جنوں پیڑ نہیں ہوندی, جس نوں نہیں درد ہوندا آل محمد دی غربت سینے چ, وہ بندہ یار کیڈا امیر ہے. میں اودے نال کیا گل کراں. حسین نے دیکھا تو روئے. فرماتے ہیں غازی بات ٹھیک ہے لیکن تجھے کیسے میدان بھیجوں, مجھے خود بتا. دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے اور رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے. غازی قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے, بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. دو لینا دے بعد ممبر چھوڑ دا پیا. بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. ناسوں کا صدقہ میرے مولا سمر عباس کے درجات بلند فرمائیں. بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. فرمایا غازی میری مجبوری تو دیکھ, مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں, پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار کروں. میری مخدومہ آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا, اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. والسلام.